We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی کسی بوڑھے انسان کی آنکھوں میں غور سے دیکھیں، وہاں وقت کی لکیر بھی ہوتی ہے اور پچھتاوے کی کہانی بھی۔ جوانی میں انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں احساس آ جاتا ہے مگر وقت کم رہ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان پہلی بار سچائی کے ساتھ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کمایا اور اب میرے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بڑھاپے کو مایوسی کا نہیں بلکہ امید کا دروازہ بنایا ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خاص محبت فرماتا ہے جو عمر کے آخری حصے میں بھی اللہ کو یاد کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ دکھاوا فائدہ دیتا ہے، نہ لوگوں کی تعریف، نہ دنیا کی چمک، اور اگر اس وقت کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے پکارتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک ایسی صورت کا ذکر آتا ہے جس کے بارے میں احادیث کے مفہوم میں بہت بڑی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ یہ خوشخبری کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچائی کے ساتھ ایمان لائے، خاص طور پر وہ شخص جس کی عمر ڈھل چکی ہو، جسم کمزور ہو چکا ہو اور دل آخرت کی طرف مائل ہو چکا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سننے والے کے دل میں وہ بات نقش ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت کے مفہوم میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص صورت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اسے ایمان، سمجھ اور یقین کے ساتھ اپنائے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہاں سے بات آتی ہے اس سورت کی جسے ہم سورۃ الاخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی ہے مگر معنی میں پوری زندگی سمیٹ لیتی ہے۔ یہ سورت انسان کو ایک ہی جملے میں یہ سمجھا دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اس کا محتاج، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ اس کا کوئی برابر۔ جب ایک انسان خاص طور پر بڑھاپے میں اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی کے بکھرے ہوئے عقیدے کو ایک نقطے پر لا کھڑا کیا۔ صحیح احادیث کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن کے ایک بڑے حصے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن کی اہمیت کم ہو گئی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد، توحید کی روح اور اللہ کو پہچاننے کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب ایک بوڑھا انسان جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہوں، غلطیاں بھی کی ہوں، کوتاہیاں بھی کی ہوں، وہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو وہ صرف زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، اب میں نے سب سہارے چھوڑ دیے، اب میں نے صرف تجھے مان لیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کی گئی عبادت اللہ کے نزدیک خاص وزن رکھتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان نہ طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے نہ خواہشات کے نشے میں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو سفید بالوں کے ساتھ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا اگر بڑھاپے میں یہ نیت کر لے کہ وہ شرک سے، ریا سے، دکھاوے سے اور اللہ کے سوا ہر سہارے سے دل صاف کر لے گا تو یہ سورت اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محدثین نے لکھا ہے کہ ایسی تلاوت انسان کے پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ
ذریعہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کے ساتھ ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ یہ صورت کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ انسان ساری زندگی ظلم کرے اور آخر میں چند لفظ پڑھ کر سب کچھ معاف کروا لے، لیکن یہ بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماضی کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ بوڑھے لوگوں کا خاص احترام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری امت کے بوڑھوں کی عزت کرو۔ جب ایسا بوڑھا انسان سورۃ الاخلاص کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی کا نچوڑ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آج اگر کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بزرگ یا کوئی ایسا شخص جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ روز سورۃ الاخلاص پڑھے گا، اسے سمجھے گا اور اس کے مطابق اللہ کو ایک مانے گا، تو وہ اس بشارت سے محروم نہیں رہے گا جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھ نم ہو جاتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف لوٹنے کا دروازہ کھلا ہے تو پھر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر یہ باتیں سچ نہ ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنی آخری عمر میں سورۃ الاخلاص کو اتنی اہمیت نہ دیتے۔ اگر یہ وعدہ حقیقی نہ ہوتا تو محدثین اسے اپنی کتابوں میں محفوظ نہ کرتے، اور اگر یہ صرف جذباتی کہانی ہوتی تو امت کے بڑے علماء صدیوں سے اسے بیان نہ کر رہے ہوتے۔ یہ ویڈیو اگر کسی ایک دل کو بھی ہلا دے، کسی ایک انسان کو بھی اللہ کی طرف پلٹا دے تو یہ صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، اور جو چیز صدقہ جاریہ بن جائے اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر اثر دکھاتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی سچی پہچان عطا فرما، ہمارے دلوں کو شرک، ریا اور دنیا کی محبت سے پاک کر دے۔ اے اللہ، جو عمر کے آخری حصے میں ہیں ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کی توبہ قبول فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما اور سورۃ الاخلاص کی برکت سے ہمیں خالص توحید پر موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ، بزرگوں اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں مایوسی سے بچا، اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب ہم تیرے پاس حاضر ہوں تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔